دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے۔ کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں، اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلی کئی سو سال، پھر ختم ہو گئیں۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں۔ میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اس کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ۔ خود آ اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم،
یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو، کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کہا ہو. اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے. جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها، اور بھی لے لو.
تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے، اونٹنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے، وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے. کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا ہے جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکہ ہے. اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکہ ہے. تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے. اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں. تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو. عبدی انت ترید و انا ارید. میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو. تو ولا یکون الا ما ارید یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا. دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے. پہلی ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے. تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال،
اس سے 1000 سال پہلے، جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھی، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین، میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے۔ طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ہمیں مہر اصول سے چلا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا معنی ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ،
میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زطول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا۔ ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل
بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پھر سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آئے۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھائی؟ ارے آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر دی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِی مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو، یہ میرے نفع کی چیز، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ نماز پڑھو، یہ میرے فائدے کے لیے۔ روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ میرے نفع کے لیے ہے۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا، تو اس کا
کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا، سننا ہو، وہ کہے گا اوئے 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو، وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔
امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد صاف شفاف، جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے۔ اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد داڑھی کوئی نہیں، اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک، اکحل آنکھوں میں سرما، جعاد بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں۔ کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کر۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔
آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول۔ میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔ نہیں سکتا تھا، پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا، تو پھر میں مولانا یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دور حدیث کے لیے رائے گنج سے ہماری جماعت گئی، تو مولانا یوسف پہلے سال میں
چھوٹا سا بچہ تھا اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں. ہماری جماعت رائونڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا، بڑوں کو بھی. تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے. وہاں تبلیغ کی فضا بنی. اللہ نے 80-81 میرا سال لگا. یہ بھی فارغ ہو کے مترا والی آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. رائونڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی. مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس عامل بن گیا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی. یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں. وہ جدادیں بنا لیتے ہیں. ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا. میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ. تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال. اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں 1984 یا 85 کی بات ہے، 84 کی میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ. تو مجھے پتہ چلا کہ مترا والی وہ سڑک یہاں سے جاتی ہے. تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا. رات کے سردیاں تھی سخت، 9 بج رہے تھے. تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے. میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے. تم نے کہا تھا تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا. تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو. تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے. اس کو توقع نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا. رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی. ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے. تو صبح کی نماز میں اس کے بھائی بھی اور رشتہ دار بھی. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے. وہ کہنے لگے جی ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجیں؟ میں کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہنا. کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں. میں نے کہا میواتی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو. تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ ہاں وہ بھی زندہ تھے. وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے. میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اب اس کی مرضی ہے یا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں. اب سارے اس کے بھائی چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا. میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں. تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے، کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا، میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا. آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا. جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا. تو اس کے بھائیوں نے رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے. میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی. میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چلا لگا کے واپس آ جاؤں. کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلا لگا لو، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا. تو اس کو لے کے رائونڈ گئے. رائونڈ سے ہم نے تشکیل بہاولپور ہوئی. وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا. تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا. تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھائی کس کو کیسے دعوت دینی. وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ. انہیں ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا بھائی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا. خیر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا. اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے سال لگا. سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے
آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری. یہی زندگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. نافرمانی کی زندگی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں. تو میرے عزیزو، ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج سبحانہ ولکن اللہ یرید ان یتم نعمتہ علیکم. میں جو تمہیں دین دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھولوں. اسلام پہ چلو گے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے. تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈالے. لیکن اللہ یرید لیتم علیکم نعمتہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے. لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو. لیکن آج کا علم یہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی. اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، دین ہے تو سب کچھ، دین نہیں کچھ بھی نہیں. تو کتنی خوبصورت تسلی ہے. پھر ایک اور آیت، یرید اللہ لیخفف عنکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دین دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں. کیا بات ہے. پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہے ہی نہیں. بھائی یہ مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور آگے ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے دین کو سیکھو، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں، بس ہم کامیاب ہیں. اگر وہ ناراض ہو گیا اور پھر ہمیں موت آئی تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں. قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتی، ہم نہیں سنتے. اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو مولی یوسف جیسی زندگی گزار گیا، یہ اس کی نیکی یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اتنی گرمی ہے، میں بھی اتنی تھکاوٹ میں آیا ہوں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے. 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل. سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی، اور ٹوٹل 17 فرض ہیں. جس نماز کا حساب ہونا ہے وہ صرف 17 رکعت ہیں. 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے 6، 4 فرض عصر کے 10، 3 فرض مغرب کے 13، اور 4 فرض عشاء کے 17. یہ 17 رکعتوں کا حساب ہوگا. باقی اوپر جتنا پڑھو وہ زائد ہے اور اجر ہے، لیکن جو حساب ہوگا سنت چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، وتر چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے کا حساب ہوگا. ہاں سنتیں پڑھیں، وتر پڑھے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، یہ سونا ہی سونا ہے. جتنا کرتے جاؤ اتنا کم ہے. اس کی تو کوئی ایک سجدے کی قیمت زمین آسمان نہیں دے سکتے. لیکن تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 17 فرض کی پابندی ہو جائے تو نماز کے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں. 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کہہ سکتے نا، پاس ہے نا. اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا، پاس. ایسے نیچے ہوگا تو پھر وہ تانا ملے گا تو فیل ہو گئے. اوپر 100 تک چلے جائے. دوسرا، رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہیں، مسافر کو معاف ہیں، بعد میں رکھ لے، قضا دے دے. زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، غریب پر نہیں، مڈل کلاس پر کوئی نہیں. حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے. وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے. کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے. چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے. میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا. اگر ایک حدیث پہ عمل کر لیں، 10 لاکھ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ. اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک. ہم سب کامیاب ہو جائیں. پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں موجی. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو
اب پانچویں نہیں دس سے 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کا صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا ہے۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبری نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ پہنچا، کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کرو۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہو، حج کرنے سے نہیں معاف ہو، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں۔ یہ میرا قرصہ ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، ایک صاف ستھرا ہو۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگا، 1000 سال کے گناہ، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھتا۔ وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، کہ تمہیں سارے معاف کر دو۔ کیا اللہ ہے؟ ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنا گھاٹے کا سب۔ ماں باپ کے نافرمانی کرو گھر سے نکال لیتے، بات نہیں کرتے، اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں، آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، ایسا ہی ہے نا، آپ کو کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بے نیاز، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو رونے نہیں آمدا، کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ جب بھرے ہوتے ہیں انہوں نے پیسہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے۔ پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے۔ اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آنکھیں آپ پہ ویکھی جیسے سارے کر رہے ہیں، میں کتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا۔ جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ سارے معاف کر دے۔ تو بھائی اللہ سے دوستی لگے۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، بہت پیسے والا،
روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا گناہ کے لیے. ایک رات 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا. 60 دینار کوئی 15 تولے سونا بنتا ہے، اور آج سونے کا ریٹ 4 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو 3,70,000 تک ریٹ پہنچا ہوا ہے. 15 سے ضرب دو تو 4.5 کروڑ بن جاتا ہے. ایک رات کے لیے جو اتنا پیسہ رکھتا، اس نے دروازہ بند کیا. جب وہ لڑکی کی طرف پھرا تو وہ رو رہی تھی. اس نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں کوئی تینوں زبردستی تو نہیں آتا. وہ کہنے لگی کفل، اس کا نام کفل تھا، میں بازاری عورت نہیں ہاں، میں عزت دار ہاں، شریف گردیاں. اب میں نے بھوک نہیں اتھے لے آتا. جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں طوائفیں بن جاتی. تو اس کو روتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا. کہنے لگا اچھا میری بہن چاہ جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جی. جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر دے، میں کتا ہوں. کفل نے نہیں پتا اگلے گھنٹے کی آن والا. تھوڑی دیر کے بعد کفل کی موت واقع ہو گئی، ہارٹ اٹیک کہہ لو. اب جو اس بندے کا رویہ تھا، کل اس کی موت کا پتہ چلتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو پتھروں میں پھینک دیتے. میں شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں. میں اس کی رحمت کی آس پہ آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں. عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہم دعویٰ کریں کہ اس پہ ہم بخشے جائیں گے، اس کی رحمت پہ بخشے جائیں گے. میں قربان. اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، موت کے بعد اٹھاتا ہے. اللہ نے یہاں قانون بدل دیا. اتنے نافرمان نوجوان کے لیے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچا. ایسا موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی. پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. پھر لوگ سارے دوڑے اور اس کو جیسے بڑے نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسے اٹھا کے لے. یہ تو ہمارا رب ہے. اور ان کے پیچھے تو کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے.